اب میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو اجازت دے دے یا حکم دے کہ تم سفارش کرو، تو بے شک پھر اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر خود اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی آدمی جا کر سفارش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سفارش کا کوئی مقام نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چل سکتی ہے، نہ ایسا کوئی شخص سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ تو اس بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اللہ آیت الکرسی نازل فرمائی ہے، اور بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہیں۔ تو پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی، وہ زندہ ہے، اور مراد یہ کہ سدا زندہ ہے، یعنی اور جتنی لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو، جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم۔ القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے، اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہے۔ لہذا کائنات کو سنبھالنے والا ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے
کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبدالقیوم ہوتا ہے ان کو عبدالقیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں، ایسا کہنا گناہ ہے، کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اگرچہ یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے، ایسا کوئی عمل کرنا جو شرک کا مظہر ہو، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے عبدالقیوم کو قیوم کہہ کر بلانے کا، عبدالرحمن کو رحمان کہہ کر بلانے کا، عبدالرزاق کو رزاق کہہ کر بلانے کا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور اس میں اللہ بچائے شرک کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے، کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نیند طاری ہو، اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو اونگ لگتی ہے۔ سنہ کہتے ہیں ابتدائی نیند کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جس کو اردو میں اونگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو سنہ کہا جاتا ہے، اور نوم باقاعدہ پوری نیند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، وہ خود مختار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کی یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے احاطہ علم میں ساری کائنات ہو اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو، ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں، اس کو اپنا کاروبار خدائی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو؟ شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے، تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے، یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بت اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے، یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دے، اجازت دے دے، جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا جائے گا، تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت عطا فرماتی، اس کے تحت وہ سفارش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے ہر شخص کے بارے میں کہ کون شخص جنتی ہے، کون شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور مقرب ہے، اور کس کی مغفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ لیکن ایک انداز کرم ہے کہ براہ راست وہ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنے کے بجائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی شفاعت پر موقوف کر دیا کہ یہ سفارش کریں گے تو ہم یہ کرم فرما دیں گے۔ تو سفارش کرنے والے کا بھی اعزاز ہے، اس میں سفارش کرنے والے کا بھی اکرام ہے، اور ساتھ ہی جس شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ محبت اور الفت اور تعلق خاطر کا بھی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہ وہ شفاعت نہیں ہے جو دیوتاؤں کی سفارش کا عقیدہ جاہلیت کے اندر تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے برعلم بھی سفارش کر دیں گے اور وہ سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات، بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات جانتا ہے۔ یہ بات اس سیاق میں اسی معنی میں بظاہر کہی جا رہی ہے کہ سفارش عموماً اس موقع پر ہوتی ہے دنیا میں کہ مثلا ایک صاحب اقتدار ہے، اس کو کسی کے حالات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا اچھا ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کو کوئی اچھا منصب دینا چاہیے، کوئی عہدہ دینا چاہیے، اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کا کوئی مقرب شخص آ کر اس کے پاس کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ میری نظر میں اچھا آدمی ہے اور اس میں عہدے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اس کے کہنے کی بنیاد پر جانتا ہے، علم اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے، خود اس کا علم کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تو سفارش کی ضرورت ایسے موقع پر پیش آتی ہے، اس کو تو دھیان تھا نہیں اصل آدمی کو، لیکن کسی نے سفارش کے ذریعے اس کو متوجہ کر دیا، سفارش کے ذریعے اس کو علم دے دیا کہ یہ آدمی مستحق ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ چونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اس واسطے اس کو کسی کی سفارش کی حاجت ہی نہیں کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کی سفارش کی ضرورت ہو کہ وہ بتائے کہ فلاں آدمی مستحق ہے فلاں غیر مستحق ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کی ہر بات سے واقف ہے، لیکن کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا جن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس سے واقف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے اتنا وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ایک طرف اس بات کی نفی ہوئی کہ کوئی بھی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک تو اس بات کی نفی ہوئی، دوسرے اس بات کی نفی ہوئی کہ بعض لوگ انسانوں کی طرف ایسے علم کی نسبت کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس کو انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء، ہاں جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو اپنے انبیاء کرام کو غیب کی باتوں میں سے جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا قرآن کریم میں کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو
عطا فرماتے ہیں جتنے چاہتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے شمار خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا علم چاہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. کوئی شخص یا کوئی ذات یا کوئی مخلوق اپنے طور پر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو کی وسعت رکھتی ہے، یعنی سارے آسمان اور سارے زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. یہ کرسی کیا چیز ہے اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں تو اتنی بات فرمائی ہے کہ سارے آسمان اور زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے کی جو صفات ہوتی ہیں مخلوق کی اس سے بے نیاز ہے اور نہ کسی جگہ کے محتاج ہے، نہ کسی بیٹھنے کے آلے کے محتاج ہیں. لہذا اس کرسی کے وہ معنی تو ہو نہیں سکتے جو دنیا کے اندر معنی ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے. تو اس کا حقیقی کیفیت کیا ہے اس کرسی کی اور اس کی کنہ کیا ہے، اس کا ادراک در حقیقت انسانی عقل سے بالا تر ہے. اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں. البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی دونوں بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہاں بڑے ہیں. اب ان کی کیفیت کیا ہے اور کیا ان کی شکل اور حیات کیا ہے یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. بعض حضرات نے یہاں کرسی سے مراد باری تعالیٰ کا اقتدار بھی لیا ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کا اقتدار تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے، اس کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. تو یہ معنی بھی کچھ بعید نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی بتاتے خود ایک جسم ہے. جس طرح عرش ایک جسم ہے اسی طرح کرسی بھی ایک جسم ہے اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور فرمایا کہ ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. لا یعودہ، عاد یعود عودن کے معنی ہے کسی کو بوجھل بنا دینا. تو حفظہما یعنی ان دونوں چیزوں کی نگہبانی آسمان اور زمین کی نگہبانی وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی بوجھل نہیں بناتی. یعنی اس کی حفاظت اور نگرانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی تعب نہیں ہوتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عالی مقام ہے. علی کے معنی عالی مقام اور عظیم کے معنی صاحب عظمت.